أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمعت بعض بلند بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ رب العزت باقات میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے جشن مسرت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے آمین مالک کائنات میلاد صادقین علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے جن مومنین کرام نے اس میلاد صادقین کا اہتمام فرمایا مالک کائنات انہیں رزق وسیع حلال و طیب عطا فرمائے رب ذوالجلال والاکرام طول عمر صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار سید الانبیاء کے صدقے میں ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور الائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ نجف زیارت ثانی زہرا شام خراسان و معصومت و نصیب فرمائے مالک کائنات صادق آل محمد کے صدقے میں بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ اکبر ناموس ظہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تاجیل فرمائے پروردگار عالم بقیت اللہ الاعظم کے صدقے میں عالم اسلام کو یہودیت کے شر سے نجات عطا فرمائے اور پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو مالک کائنات کربلا کی بامعرفت زیارت نصیب فرمائے اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے مقروضین کے قرض عطا فرمائے اور پروردگار عالم رب العزت جو مومنین نعمت اولاد سے محروم ہیں پروردگار صادقین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد عطا فرمائے جتنے آباء میلاد میں تشریف فرما ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے رب ذوالجلال والاکرام سب کی دلی تمناؤں مرادوں آرزوؤں کو پورا فرمائے رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے اول اسلام سے لے کر جناب حمزہ سید الشہداء جناب جعفر طیار سے لے کر آج کے شہید عظیم سید حسن نصر اللہ تک مالک کائنات تمام شہداء ایمان اسلام کو اپنے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے اور مالک کائنات
کے قاتلین پر دنیا و آخرت میں عذاب علیم و عظیم نازل فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، رب ذوالجلال والاکرام محمد و آل محمد کی صدقے آرا جناب کے مومنین کو شر آدھار دین سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات آوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی اور حاضرین کی دلی آرزو و مراد و تمناؤں کی پر آمرے کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر سعادت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی خوبصورت انداز میں ہم کا پھر سے دو ایام اور ان کی فطرت طاہرہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے بار دیگر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری، وقال فی مقام آخر، انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من نور شتى، وقال في مقام ثالث، دخلت الجنة رأيت على بابها مكتوبا بالذهب، لا إله إلا الله محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، والحسن والحسين صفوة الله، على محبيهم رحمة الله، وعلى مبغضيهم لعنة الله، صلوات محمد وعلى سامعین محترم، حاضرین گرامی، قادر محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، حاضرین میلاد صادقین علیہ السلام، میں ابتدا سے ہی پہلا جملہ میلاد کے حوالے سے شان رسالت سے آغاز کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ امید ہے کہ جتنے احباب میلاد میں حاضر ہیں ان کے معرفت میں اور ان کے علم میں بہرحال کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور ہم صادقین علیہ السلام یعنی سید الرسل کی بارگاہ میں
اور سرکار صادق عالم محمد کی بارگاہ میں ایک زینت ایک قدم ہم اور قریب پہنچایا کریں۔ میں پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات بھی۔ ذوق آپ کا اچھا سماعت کا نہ ہم نے کبھی دیکھا کہ کتنے افراد تشریف فرما ہے، اور نہ ہی آپ کا ذوق سماعت اس چیز میں قید ہے کہ ہم کم ہیں تو کیا ہم مودت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں، ذوق سماعت اپنا ہوتا ہے۔ میں پھر سے اجلاس کر رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی۔ زندگی ہو جو بول سکتے ہو، پریشان چہروں سے تو میری بات ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمائیے گا وہ مصطفیٰ جو صاحب براق بھی ہے، صاحب معراج بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ شان رسالت سنی ہے تو مجھے ضرور دعا دینا پڑے گا۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ زندگیوں میں دو معصوم ہستیوں کا میں نے تذکرہ کرنا ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے۔ کیا کہنے والے نے جملہ کہا؟ فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ زندگی ہو، اس سے بڑا اور جملہ نہیں ہے۔ وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ میں آپ کے ذوق سماعت کے لیے سارے جملے کبھی نہیں پڑھتا تھا، آج وہ جملے اور پڑھ دیتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جو اول خالق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ اور نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں وحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جملے سن رہے ہو؟ انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مسند نبوت اور رسالت کا یہی عظمتوں والے رسول بیٹھے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم کی عظمت خالقیت مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ غور فرمائیے گا، پروردگار عالم کی شان خالقیت سید الانبیاء کے سامنے ہے۔ سرکار رسالت نے اپنی عظمت کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا سنو دنیا والوں، اس مالک کائنات نے جب عدم کے سناٹا کو توڑ کر کسی چیز کو وجود عطا فرمایا تو سید الانبیاء فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے اپنی شان خالقیت سے، اپنے نور عظمت اور اپنے نور جلالت سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا۔ میں 90 کے جملے پڑھنے کا عادی ہوں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ مالک کائنات نے اپنی شان خالقیت سے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو اللہ رب العزت نے خلق فرمایا۔ ہمراہی تو ہے نا، خبرات تو نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا۔ جب سید الانبیاء یہ قیمتی جملہ، یہ نورانی جملہ میری سماعتوں تک پہنچا اور میں نے مختلف کتابوں میں اسے دیکھ سوچنے بیٹھ گیا، میں نے تدبر کی،
تفکر کیا کہ مالک کائنات نے اس کائنات میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا کیفیت کیا تھی؟ ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا. میں جشن بڑا کرتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. بنانے والا بھی ایک, بننے والا بھی, توجہ فرمائیے گا, ایک بننے والا تھا. یہ نور جب اللہ نے خلق فرمایا تو مالک کائنات نے اپنی شان خالقیت سے اس نور کو کہاں رکھا؟ بھائی سوچنا تو چاہیے نا کہ پروردگار عالم نے اس نور مصطفیٰ کو مالک کائنات نے کہاں رکھا. بہت ساری روایتیں ہیں. سرکار صادق آل محمد کی روایت جملے سنیے گا. سرکار صادق آل محمد کی روایت ہے. سرکار صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب نور محمد کو خلق فرمایا تو مالک کائنات نے نور محمد کو 12 نورانی حجابوں میں رکھا. میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا پھر سوچتے رہ جانا. ہمارا ہی کر لو عبادت میں, انشاءاللہ عبادت میں شریک ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے نور محمد کو 12 نورانی حجابوں میں رکھا. تجسس بڑھا, جستجو کرنے لگا, ریسرچ کرنے لگا وہ کیسے حجاب تھے جس میں اللہ رب العزت نے نور محمد کو رکھا. معصوم کی روایت سنیے گا. اللہ رب العزت نے گرنے بیٹھ گیا. اللہ رب العزت نے نور محمد کو کہاں رکھا؟ حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب منت, حجاب رحمت, حجاب سعادت, حجاب کرامت, حجاب منزلت, حجاب ہدایت, حجاب نبوت, حجاب رفعت, حجاب ہیبت. اور اللہ نے آخر میں نور محمد کو حجاب شفاعت میں رکھا. ان نورانی حجابوں رکھا. سید الانبیاء توجہ فرمائے گا. نور مصطفی میں اس نور قدسی نے, اس سے قیمتی جملہ آج کی جشن کے لیے, اس نور قدسی نے کسی حجاب میں 12,000 سال تک اللہ کی تسبیح کی, کسی حجاب میں 11,000 سال تک ترتیب سے تسبیح کی. توجہ فرما رہے ہوگا. کسی حجاب میں 10,000 سال تک اللہ کی تسبیح کی. کچھ حجابوں میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, کچھ حجابوں میں پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, کچھ حجابوں میں نور محمد کی زبان پر تسبیح تھی سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والجبروت. جب نور محمد غنی فرمائے گا 9,000 سال تک تسبیح کرتے کرتے جملے سنیے گا. 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, توجہ فرمائے گا. جب نور محمد حجاب شفاعت سے 1,000 سال تسبیح کرنے کے بعد جب باہر آیا تو اللہ نے نور محمد کو, توجہ فرمائیے گا, اللہ نے نور محمد کو 12 نورانی سمندروں سے گزارا. میں نے آگے کی روایت بہت کم لوگوں کو سنی. بحر سمندر کو کہتے ہیں. اللہ نے 12 سمندروں سے گزارا. توجہ فرمائے گا کیا تھا؟ بحر صبر سے نور محمد گزرا, بحر رضا سے گزرا, بحر شکر سے گزرا, بحر رضا سے گزرا, اور آخر میں اللہ نے نور محمد کو بحر علم میں ہوتا دیا. بحر علم اللہ نے نور مصطفیٰ کو بحر علم میں اللہ نے ہوتا دیا. اب ذرا سنیے گا یہ جملے. وہ مصطفیٰ جو رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم مانگنے والے ہیں, اللہ رب العزت نے جب نور محمد کو بحر علم میں ہوتا دیا, جب بحر علم سے نور مصطفیٰ باہر آیا, اب کیا دیکھا؟ اب سنیے گا میری طرف رہنا. ادھر عبودیت تھی, ادھر مانگنا تھا, ادھر سجدہ تھا, توجہ فرمائے گا, ادھر عبدیت تھی, ادھر کیا تھی؟ جلالت, جبروت, عظمت, کبریائی. جب نور محمد بحر علم سے باہر آیا, اللہ کی عظمت اور پروردگار کی کبریائی کو دیکھا. اللہ کی کبریائی اور شان اور عظمت کو دیکھ کر نور محمد نے بارگاہ رب العزت میں ایک لمبا سجدہ کیا. سبحان اللہ. میری بات بھی دیکھیے, اپنا انداز بھی دیکھیے. اللہ رب العزت نے توجہ فرمائے جب بحر علم سے نور مصطفیٰ کو ہونے کے بعد باہر آیا, نمودار ہوا, تو توجہ فرمائے گا نور مصطفیٰ نے بارگاہ رب العزت میں ایک لمبا, ایک طولانی سجدہ کیا. یہاں سے جشن میں شریک ہو جائے, میں نے پڑھ کے چلا جاتا. توجہ فرمائیے گا اللہ رب العزت کے سامنے نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا. جب
توجہ فرمائے گا مصطفیٰ کے نورانی پیکر کے، توجہ، مصطفیٰ کے نورانی پیکر کے سر مبارک سے پسینے کے قطرے جدا ہوئے، چہرے مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، سینہ مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، پشت مبارک سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، قدموں سے پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، شاید آپ سو گئے، قدم مبارک سے پسینوں کے قطرے جدا ہوئے، جب پسینہ کے قطرے جدا ہوئے ادھر سے ایک آواز آئی، کہا میرے حبیب چونکہ تیرا سجدہ میری عظمت کے سامنے ہے، ہم تیرے پسینے کے قطروں کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ خوبصورت بچے ہمارے محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن بہرحال الفاظ میں بھی بہرحال ایک ہنر ہوتا ہے، علماء پڑھتے آئے، ہم تو بہرحال آپ کے عزیز جملہ سنیے گا، غور فرمائیے گا، ہم آپ کے پسینہ کے قطروں کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ رب ذوالجلال والاکرام تیری بارگاہ سے بس اتنی صدا آئی ہے کہ تیرے پسینے کے قطروں کو بھی ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ آخر ہوا کیا؟ میں روایت پڑھوں، دعا دینا چاہتے ہو تو مجھے فرمائے گا، آخر یہ جو پسینہ کے قطرے جدا ہوئے، ہوا کیا؟ کون ہے؟ صادق آل محمد، جملہ کہوں تو مجھے فرمائیے گا، رسول صادق کا جشن پڑھنا لگا ہوں امام صادق کی زبان سے۔ صادق ہے نا، رسول بھی صادق، امام بھی صادق ہے۔ ہمارا ہی فرمائیے گا، نہ گھبراؤ، کچھ نہیں کہتا، رسول بھی صادق ہے، امام بھی توجہ فرمائیے گا صادق ہے۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں 10 منٹ زندگی کے دے دو، توجہ فرمائیے گا، پھر اپنی مرضی سے سن لینا۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلق من عرق رأسہ الملائکۃ ومن عرق وجہہ، توجہ فرمائے گا، ومن عرق وجہہ الشمس والقمر والنجوم واللوح والقلم والکرسی ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہرہ الکعبۃ والبیت المعمور ومن عرق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ یہ عربی ہے یا میں جانتا ہوں، میں لکھنے والا جانتا تھا، اردو آپ کے لیے ذرا جملے سن لگا۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں جب نور مصطفیٰ سجدے میں تھا، توجہ فرمائے گا، نور قدس کی کے سنیے گا، سر مبارک سے جو پسینے کے قطرے جدا ہوئے، اللہ نے ان پسینے کے قطروں سے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامتی کرے بابا سے بلند سلام۔ ان اللہ تعالی من عرق رأسہ الملائکۃ، سر مبارک سے نور قدسی کے سر مبارک سے جو قطرے جدا ہوئے، اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ ومن عرق وجہہ، مصطفیٰ کے توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ کے توجہ فرمائیے گا، چہرے مبارک سے جو قطرے جدا ہوئے، اللہ رب العزت نے اس سے چاند بنایا، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے ستارے بنائے، والے کی کائنات نے لوح کو خلق فرمایا، اللہ نے قلم کو خلق فرمایا، اللہ نے کرسی کو بنایا۔ یا ابھی تک دعا نہ دے سکے، آپ ضرور دعا دینا۔ وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، سید الانبیاء کے سینہ بیقینہ سے جو قطرے جدا ہوئے، اللہ نے ان قطروں سے نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بلند صلوات۔ ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین، مصطفیٰ کے سینہ بیکینہ سے، توجہ فرمائے گا، جو پسینے کے قطرے جدا ہوئے، اللہ نے نبیوں کو بنایا، اللہ نے مرسلین کو خلق فرمایا۔ جملہ سننا، ومن عرق ظہرہ الکعبۃ والبیت المعمور، اور مصطفیٰ کی پشت مبارک سے جو قطرے جدا ہوئے، اللہ نے زمین پر کعبہ بنایا، آسمانوں میں بیت معمور بنایا۔ ومن عرق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب، مصطفیٰ کے مبارک قدموں کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ
سے میں نے رسول صادق کا جشن پڑھنا ہے۔ جو فرمائے گا میں مومنوں کا وقت ضائع کرتا نہیں ہوں۔ جملے سنیے گا، اب نور مصطفیٰ یہ نور قدسی سجدے میں ہے۔ ابھی ہم راہ فرمانا مزید 3 منٹ توجہ فرمائیے، نور قدسی سجدے میں تھا، ادھر سے بارگاہ ربوبی سے ایک آواز آئی، بارگاہ ربوبی سے آواز آئی، کہا میرے حبیب آگے بڑھو۔ نور مصطفیٰ آگے بڑھا، توجہ فرمائے گا، نور مصطفیٰ جب آگے بڑھا اللہ رب العزت نے زندگی خلق فرمائی۔ یہ جو نعمت زندگی لے کے بیٹھے، نور مصطفیٰ آگے بڑھا، اللہ نے زندگی خلق فرمائی۔ پھر کہا پیچھے ہٹو، جب پیچھے ہٹے اللہ نے موت کو وجود عطا فرمایا۔ قیمتی جملے پہ آپ پہنچائے، حکم پروردگار ہوا، اے میرے حبیب میری محبت میں مسکراؤ۔ میری محبت میں ذرا مسکراؤ۔ توجہ سے نور قدسی پر مسکراہٹ کے آثار آئے، مسکراہٹ کے آثار آنے تھے، اللہ رب العزت نے جنت کو خلق فرمایا۔ اپنے چہرے پہ جلال لے کے آؤ، ادھر نور مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال آیا، کہا توجہ اللہ نے جہنم کو خلق فرمایا۔ سرکار صادق آل محمد کی روایت ہے، میں سوچنے بیٹھ گیا، میں نے کہا اے سرکار سید الانبیاء تیری عظمت کیسی ہے، تیرا مقام کیسا ہے، ملائکہ بنے تو تیرے پسینے سے، انبیاء بنے تو آپ کے پسینے سے، رسول بنے تو آپ کے پسینے سے، کعبہ بنا تو آپ کے پسینے سے، بیت معمور بنا تو آپ کے پسینے سے، زمین کا فرش بچھایا گیا تو آپ کے پسینے سے، چاند کو چاندنی ملی تو آپ کے پسینے سے، سورج کو نور ملا آپ کے پسینے سے، لوح قلم کرسی کو وجود ملا آپ کے پسینے سے، آپ مسکرائے تو جنت بن گئی، چہرے پہ جلال لے آئے اللہ نے جہنم کو بنا دیا۔ پر مسکراہٹ کہاں آتی ہے؟ جہاں رضا پائی جائے، خوشنودی پائی جائے وہاں مسکراہٹ آتی ہے، جلال وہاں آتا ہے جہاں ناراضگی توجہ پائی جائے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ جنت نام ہے، رضا مصطفیٰ کا جہنم نام ہے، محمد کی ناراضگی کا۔ کسی کو جنت و جہنم بانٹنے سے پہلے کہ یہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے، کسی کو جنت و جہنم دینے سے پہلے یہ تو سوچو محمد راضی کیسے ہے، محمد ناراض کیسے ہے۔ جنت نام ہے رضائے مصطفیٰ کا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا جیسے فاطمہ راضی اس سے میں محمد راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں مصطفیٰ ناراض۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا میں کافی دنوں سے تو میں نہیں جا رہا، آپ سے دعا کی التماس بھی ہے، تھوڑی سی پرابلم چل رہی تھی، بہرحال اس کو میں نے معذرت نہیں کی، میں نے کہا حاضر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جتنا میرا مزاج سے ساتھ دیتی ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ سرکار سید الانبیاء جب آنے کے لیے ظاہر کچھ نہ کچھ مطالعہ تو کرنا ہوتا ہے۔ کتاب دیکھ رہا تھا تو وہاں سید الانبیاء کی طرف سے ایک عظیم جملہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی یا جو بد عقیدہ لوگ ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری عظمت جاننا چاہو، میرا مقام پہچاننا چاہو تو سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے نورانی وجود کے ساتھ تمہارے درمیان رہوں پھر بھی میرا وجود تمہارے لیے خیر ہے، میں اپنے نورانی وجود کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں پھر بھی میرا وجود تمہارے لیے خیر ہے۔ نہیں آواز کر رہے ہیں
توجہ فرمائیے گا، توجہ ہمارے لیے کہا، توجہ فرما کہ میرا وجود لقائے الہی کے لیے میں سفر کر جاؤں، جیسے یہ زمانہ ہے پھر بھی میرا وجود تو اپنے لیے خیر ہے۔ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بس میرا صحاب تھی، کوئی شخص اٹھا اور اٹھ کر عجب بات کرتا ہے، توجہ فرمائے، کہتے یا رسول اللہ، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب انسان کو اس کے ابدی گھر میں سلا دیا جاتا ہے تو وہ خاک میں مل جاتا ہے، توجہ فرمانا، قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ سرکار پھر سیدنا انبیاء نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا، کہا سنو میرے صحابی، ان اللہ حرم اللہ لحومنا علی الارض، سرکار سید الانبیاء نے فرمایا، کہا میرے صحابی سنو، ہاں جب جسد خاک میں مل جاتے ہیں، توجہ فرمائے گا، جب ابدی گھر میں لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے تو ان کے جسد جو ہے وہ خاک میں مل جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مگر ہم محمد و آل محمد وہ ہے، جملہ سنیے گا، ہم محمد و آل محمد وہ ہے کہ جن کے نورانی بدنوں کو اللہ نے قبر کی مٹی پہ حرام قرار دیا۔ ختم ہو گئے، نہیں، سرکار نے فرمایا وہ اور ہوتے ہیں جو خاک میں مل کر خاک جاتے ہیں، ہم آل محمد وہ ہیں، تو جو فرمائے گا کہ جن پر جن کے نورانی بدنوں کو اللہ نے قبر پر حرام کرا دیا۔ ماشاءاللہ۔ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں سے میں جشن کرنے لگا، جشن پہلے بھی ہو گئے، سن لیا، اہل محمد کا یہ کرم رہا ہمیشہ، جیسے سید الانبیاء کا وجود ہمارے لیے، توجہ فرمائیے گا، اب بھی خیر ہے، باعث برکت ہے سید الانبیاء وجود، اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا وجود بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ بے شک بے شک، شاید آپ نے سمجھ سکے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا وجود بھی پیغمبر کی طرح ہمارے لیے خیر ہے۔ توجہ فرمائیے گا اور فرمائیے گا، بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں، اس لیے وہ لکھنے والے نے نا کیا خوبصورت جملے لکھے، جشن تو آپ شروع ہونے لگا، کیا خوبصورت جملے لکھے، کیا بتاؤ، توجہ فرمائیے کہ محمد جیسے با عظمت سردار کا مقام کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، محمد جیسے با عزت سردار کا مقام کیا ہے، کیا اس نے خوبصورت جملے لکھے، اس نے کہا کہ محمد وہ ہے جس کی عظمت کو علی کہتے ہیں، عصمت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ محمد، توجہ فرمائیے گا، محمد کی عظمت کا نام علی ہے، عصمت کا نام فاطمہ ہے، حسن کا نام حسن ہے، صبر کا نام حسین ہے، سجادہ عبادت کا نام سجاد ہے، اظہار علم کا نام باقر ہے، بات کا نام صادق ہے، مزاج کا نام کاظم ہے، مرضی کا نام رضا ہے۔ نہیں، آپ بہت پیچھے رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ محمد وہ سردار ہے جس کی عظمت کو علی کہتے ہیں، عصمت کو فاطمہ کہتے ہیں، حسن کو حسن کہتے ہیں، جس محمد کے صبر کو حسین کہتے ہیں، جس محمد کے صبر کو حسین کہتے ہیں، جس کے سجادہ یعنی جائے نماز کو سجاد کہتے ہیں، جس کے اظہار علم کو باقر کہتے ہیں، جس کے سخن کو صادق کہتے ہیں، جس کے مزاج کو کاظم کہتے ہیں، جس کی مرضی کو رضا کہتے ہیں، جس کی پاکیزگی کو تقی کہتے ہیں، جس کی طہارت کو نقی کہتے ہیں، جس کی قوت کو عسکری کہتے ہیں، اور محمد وہ ہے کہ جس کے قیام کو مہدی کہتے ہیں۔ قیمتی جملے لکھنے والے نے تحریر کی ہے، توجہ فرمائیے گا، کہا کہ یہ اطرت رسول، جیسے پیغمبر کا وجود ہمارے لیے خیر، اسی طرح اطرت رسول کا وجود بھی ہمارے لیے کیا ہے، وہ خیر ہے۔ اب چہروں پہ کچھ رونق ہے، پہلے بھی تھی لیکن کچھ بڑھ گئی ہے، ائمہ کا تذکرہ ہو گیا، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اب سرکار رسالت، غور فرمائیے گا، جس طرح میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، ائمہ کا وجود بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ عبداللہ ابن یحییٰ کابلی، میں 3 منٹ یا 4 منٹ امام صادق پڑھتا ہوں، پھر سرکار رسالت جشن میلاد صادق ہے ہو جائے گا، توجہ فرمائیے ماشاءاللہ۔ عبداللہ ابن یحییٰ کابلی سرکار صادق آل محمد کے صحابی، زیارت کے لیے
امام کی بارگاہ میں پہنچے، امام نے دیکھا ہمارا چاہنے والا ہے، توجہ فرمائیے گا، جب امام کو چاہنے والے بارگاہ امام میں ہے اور امام نے دیکھا تو امام نے فرمایا کہ ظاہر عبداللہ بن یحییٰ کابلی کا سفر تجارت ہمیشہ رہتا تھا، کیونکہ تاجر تھا اور ہمیشہ وہ سفر میں رہتا تھا۔ امام نے اس میں کرم فرمایا، بہت قیمتی بات کر رہا ہے۔ امام نے کہا ہم تمہیں ایک دعا تعلیم دیتے ہیں، اگر تیری زندگی کو کبھی کوئی خطرہ لاحق ہو جائے اس دعا کو تلاوت کر لینا، اس کے صدقے میں تیری زندگی محفوظ رہے گی۔ لفظ جملہ اگر ذہنوں میں محفوظ ہے تو اس بات کی قدر فرما۔ امام نے دعا تعلیم دے دی۔ عبداللہ بن یحییٰ کابلی کہتا ہے میں سفر تجارت کے لیے نکلا ہوا تھا، میرا گزر صحرا سے ہوا، لفظ بڑے قیمتی میں نے کہنے آ گئے، میرا گزر صحرا سے ہوا، ایک درندہ میرے سامنے آ گیا، میں گھبرا گیا، ابھی حملہ کرے گا، زندگی گئی، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میری سانسیں رکی ہوئی تھی، میں لرز رہا تھا، کہتے مرتبہ میرے ذہن میں وہی امام کی تعلیم کردہ دعا آئی۔ کیسا کرم ہے ائمہ کا، نہیں ائمہ کا کرم ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ کہتا میں نے دعا پڑھی، ادھر میرے لبوں پہ امام کی تعلیم کردہ دعا آئی، درندے میں اپنا راستہ لیا، میری زندگی بچ گئی، میں نے اپنا سفر تجارت کا ارادہ بدلا، میں نے سیدھا مدینے کا رخ کیا۔ کہتا ہے میں مدینہ میں سرکار صادق آل محمد کی بارگاہ میں پہنچا، حجرے میں امام بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے بھی تشریف فرما تھے، سوال و جواب ہو رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، امام جواب دے رہے تھے، جملے سننا، لوگ پوچھ رہے تھے، امام جواب دے رہے تھے، لوگ آتے تھے، عرض ادب کرتے تھے، دستبوسی کرتے تھے۔ کہتا ہے میں بھی پہنچا، میں نے سلام کیا، امام کی دستبوسی کی، میں بھی حجرے میں بیٹھ گیا، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، توجہ جب حجرہ خالی ہو گیا، ایک میں بچ گیا، ایک میرے امام بچ گئے، میں ذہن میں سوچ رہا تھا ابھی اٹھتا ہوں، جملہ سننا، ابھی اٹھتا ہوں، امام کی دستبوسی بھی کرتا ہوں، امام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شبن رسول اللہ فرزند زہرا، آپ نے احسان فرمایا تھا، آپ نے مجھے دعا تعلیم دی تھی، میں نے پڑھی، میری زندگی بچ گئی، آپ کا ممنون احسان ہو، شکریہ بجا لانے آیا ہوں، مولا آپ کا احسان ہے، آج شکر گزاری کے لیے، شکریہ کے لیے آیا ہوں۔ غور فرمائیے، کہتا ہے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ امام نے میری طرف دیکھا اور امام نے دیکھ کر کہا اے عبداللہ ابن یحییٰ کابلی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تو دعا پڑھ رہا تھا ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے یہ کتنا شرم ہے؟ میرے پاس حدیث موجود ہے، کہا کہ کیا ہم تمہیں دیکھ نہیں رہے تھے؟ پھر کتنا امام نے تین جملے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں لیکن دلوں میں وہ نقش ہو جائے، جملہ سنیے گا۔ پھر امام نے تین جملے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَا مَعَ كُلِّ وَلِيٍّ عَيْنًا نَاظِرَةً، توجہ فرمائیے گا، عَيْنًا نَاظِرَةً وَأُذُنًا سَامِعًا وَلِسَانًا نَاطِقًا۔ آخری جوان بچہ جو بزرگ میرے بیٹھے ہو، جملے سن لینا، امام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن یحییٰ کابلی سنو، ہم آل محمد کا اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں پر ہمارا کرم یہ ہے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے دفاع میں جب بولتے ہیں، جب ان کا علم ختم ہو جاتا ہے تو ان کی زبانوں پر ہمارا علم جاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زمانے کے امام نے بھی فرمایا تھا اے ہمارے شیعوں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِدِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اے ہمارے شیعوں یہ کبھی نہ سوچا کرو، توجہ فرمائیے گا، کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے، اور یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لایا کرو کہ ہم تمہاری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کرم ہے ہستیوں کا، سبحان اللہ۔
باقی رہی بات کہ شہادتوں کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ، راہ خدا میں قیمتی جانوں کا نثار کرنا، یہ رہے گا جب کائنات کی اول ہستی کے سامنے حمزہ سید الشہداء جیسے راہ قربان خدا میں قربان ہو گئے، تو یہ حسن نصر اللہ ہو یا قاسم سلیمانی ہو، تو یہ فرمائے گا کہ جتنے ہمارے سپوت اور عظیم مجاہد ہوں، یہ اسی راستے کے راہی اور چلنے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہوئے تو کیا ہوگا، نہیں، وہ سرفراز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، دنیا و آخرت کی سعادت سمیٹ کے لے گئے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ماشاءاللہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ ہیں جو بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ اپنے عہد کی وفاداری کر گئے، کچھ انتظار کر۔ دوسری آدمی صحیح طرف میں جانا جو میں نے عرض کی، تھک گئے آپ نے 10-15 منٹ اور پڑھ لوں، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ پھر سرکار صحیح طرف میں جانا فرمایا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ دوسرا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، فہمیدہ زندگی گزر گئی، میلاد سنتے سنتے سفیدہ پہ بیٹھتے بیٹھتے جب سرکار فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، مجھے اتنی بات سمجھ آئی کہ جن کیفیات سے نور محمد گزرا، نور علی بھی انہی کیفیات سے گزرا۔ بہت قیمتی جملہ علماء توجہ فرمائیے گا، جن کیفیات سے نور مصطفیٰ گزرا انہی کیفیات سے نور مرتضیٰ بھی گزرا۔ یہی وجہ ہے، اب جملہ کہہ رہا ہوں میلاد کا، یہی وجہ ہے کہ جتنی معرفت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو سید الانبیاء کی تھی، بزم رسالت میں بیٹھنے والوں میں سے کسی کو بھی اتنی محمد کی معرفت نہیں تھی۔ جملہ لے لیا، جتنی معرفت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو تھی اتنی معرفت کسی کو بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادق للابطال المنتقم من الجهال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ خازن علم اللہ قائد السابقین الی الجنہ علی بن ابی طالب ہے، مسند ولایت و امامت پر بیٹھے ہیں، وہی مدینہ کے لوگ ہیں، بارگاہ امیر المومنین میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے، ایک تمنا ہے۔ کہا کیسی تمنا ہے، کیسی التجا ہے، کیسی آرزو ہے؟ کہتے ہیں یا علی صرف لنا نبینا کاننا نراہ، کہتے ہیں یا علی ہمارے سامنے اپنے سردار محمد کے کمالات، اپنے سردار محمد کے فضائل، اپنے سردار محمد کا قیافہ، اپنے سردار محمد کے شمائل ایسے بیان کریں کہ جیسے ہم سید الانبیاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سننا ہے جشن 10 منٹ، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ ایسے سید الانبیاء کو جواب ذرا سمجھا، ایسے بیان کرو کہ جیسے ہم سراپہ نبوی کو، سراپہ مصطفی کو اپنی آنکھوں کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، دیکھ رہے ہوں۔ سننا ہے جشن کو پڑھو، سرکار امیر المومنین نے ایک مجمع کو دیکھا، دیکھ کر علی نے عظمت مصطفیٰ کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا بتاؤ میرے سردار محمد کا مقام کیا تھا؟ سید الانبیاء کی عظمت کیا تھی؟ فرمایا وَقَانَ يَشْهَدُ كُلُّ عُضْوٍ مِّنْهُ عَلَىٰ مُعْجِزَةٍ، اللہ رب العزت نے میرے آقا میرے سردار محمد کو وہ نورانی پیکر عطا فرمایا تھا کہ مصطفیٰ کے نورانی پیکر کا یا سراپہ نبوت کا ہر عضو یا ہر حصہ اللہ کا معجزہ نظر آتا تھا۔ نہیں آپ کھول کے سنو، جب 10 منٹ مزید پڑھنا ہے، اللہ کا معجزہ نظر آتا تھا۔ علی فرماتے ہیں سینہ ہے تو معجزہ پروردگار، آنکھیں ہیں تو معجزہ پروردگار، جبین ہے تو معجزہ پروردگار، سماعت ہے تو معجزہ پروردگار، بصارت ہے تو معجزہ پروردگار، بولتے ہیں تو معجزہ پروردگار،
نسل مبارک ہے تو معجزہ پروردگار، قدم مبارک ہے تو معجزہ پروردگار. جملہ کہو آخری آدمی تک دعا دے سکتے ہو، دعا دے دینا. تو جو فرمایا گا علی فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ شَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَجَدَ لَهُ. مصطفیٰ کا وجود اتنا بڑا معجزہ تھا کہ میرے سردار محمد جب کسی درخت کے سامنے سے یا کسی پہاڑ کے سامنے سے سید الانبیاء کا گزر ہوتا تھا، یہ کیسا معجزہ تھا. وہ مصطفیٰ پر سلام بھی کرتے تھے اور سید الانبیاء کی عظمت کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. عظمت مصطفیٰ کے سامنے کائنات جھک جاتی تھی. اگلا جملہ سنیے گا. اللہ نے سید الانبیاء کو وہ قیمتی کو نورانی بدن عطا فرمایا تھا. تو جملے کہو، کوئی خریدار بیٹھا ہے تو جملے کہو، ذرا جملے سنیے گا. علی فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ الصَّوَابُ وَلَا يَطِيرُ الطَّائِرُ فَوْقَ رَأْسِهِ. ہاں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ نے میرے آقا میرے سردار محمد کو جملہ کہو وہ خوشبودار بدن عطا فرمایا تھا کہ کسی مچھر یا مکھی کو بدن مصطفیٰ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. اور اتنا بڑا اللہ نے مقام عطا کیا کہ وَلَا يَطِيرُ الطَّائِرُ فَوْقَ رَأْسِهِ. کسی پرندے کو بھی مصطفیٰ کے سر سے پرواز کر کے گزرنے کی اجازت نہیں تھی. زندگی توجہ ولا یطیر الطائر فوق رأسه. مصطفیٰ کے سر مبارک سے کبھی بھی کوئی پرندہ پرواز کر کے گزرنا. 10 جملے ہیں، میں نے 10 عربی کے پڑھ کے 10 اردو کے پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگا. بس میرا مزاج اتنا مجھے اجازت دے رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، جملے سنیے گا. ولا یطیر الطائر فوق رأسه. سید الانبیاء کی عظمت وہ تھی کہ اللہ نے کسی پرندے کو بھی مصطفیٰ کے سر سے پرواز کر کے گزرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دے رکھی تھی. اللہ جانے مولا علی نے یہ جملہ کیوں کہا اور راز کیا تھا. فرمایا کوئی جتنے بڑے قد کا آدمی سید الانبیاء کے برابر کھڑا ہوتا تھا سراپہ محمد ہمیشہ بلند نظر آتا تھا. یہ بڑے قد کا آدمی بھی چھوٹا نظر آتا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں اپنا جملے ذرا تسلی سے سننا. وَكَانَ إِذَا وَقَفَ بِالشَّمْسِ وَبِالْقَمَرِ وَبِالْمِصْبَاحِ يَغْلِبُ نُورُهُ عَلَىٰ أَنْوَارِهَا. ہمارا ہی جو ہے نا، کچھ آنکھیں طلبگار ہیں، کچھ بیچاری نیند کے خمار میں ہیں. اب کیا کروں؟ ایک باآواز بلند صلوات پڑھے. مجمع میں پڑھنے کا آدمی غور فرمائیے گا. کہا کہ سرکار سید الانبیاء اللہ نے وہ نورانی توجہ فرمائے گا وہ نورانی سراپا عطا کیا تھا. غور فرمائیے کہ جب سید الانبیاء اپنے حجرہ مبارک سے دن کی روشنی میں باہر آ جاتے یا چاندنی رات میں سرکار رسالت اپنے حجرہ مبارک سے باہر آ جاتے یا کسی گھر میں مہمان چلے جاتے. علی مولا فرماتے جملے سنیے گا. جب سید الانبیاء دن میں باہر آتے سورج بے نور ہو جاتا، چاندنی راتوں میں باہر آتے چاند کی چاندنی شرمانے لگ جاتی. جب کسی کے گھر میں مہمان جاتے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جب کسی کے گھر میں مہمان جاتے ادھر میزبان کی گھر کی دہلیز پر سید الانبیاء کا قدم آتا. توجہ فرمائیے گا. جب سید الانبیاء کا قدم آتا علی مولا فرماتے ہیں گھروں کے چراغ بجھنے لگ جاتے، ہر طرف نور محمد نظر آتا. یہ کیا سیرت ہے. اور سرکار رسالت کی سیرت یہ تھی کہ چاہے کوئی سرکار عرب ضیافت کے لیے بلاتا یا کوئی مدینہ کا قریب بلا لیتا سرکار رسالت. توجہ فرمائیے گا. دونوں کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے تشریف لے جاتے. یہ نہیں کہ امیروں کے گھر میں جاتے اور غریبوں کو نظر انداز. نہیں، یہ سیرت پیغمبر میں نہیں تھا.
اس لیے فرمایا کہ جب دہلیز پہ قدم رکھتے گھروں کے چراغ بجھنے لگ جاتے، ہر طرف نور محمد نظر آتا۔ پھر مولا علی نے جو جملہ کہا میں کافی دیر سوچتا رہا کہ پڑھنے کی ہمت کروں یا نہ کروں، توجہ فرمائیے گا، ہر رات چاندنی نہیں ہوتی، اگر سید الانبیاء اندھیری رات میں، توجہ فرمائیے گا، اندھیری رات میں اگر باہر آ جاتے، یتلألأ وجہہ کالقمر، کا سید الانبیاء ہوتے انہیں چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چہرہ محمد سے چاند کی چاندنی کی طرح نور باہر نکلتا ہوا نظر آتا۔ سرکار سید سبحان اللہ سورہ سماعت فرمایا، کہا کہ یتلألأ وجہہ کالقمر، سید الانبیاء کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا، توجہ تابناک نظر آتا تھا۔ اب آج والا جملہ اس سے بھی قیمتی تھا، کان اذا تکلم، اور فرمائیے ختم کر لگا ملا، وکان اذا تکلم یخرج النور، توجہ یخرج النور من بین ثنایا، کا سرکار سید الانبیاء کو میں نے کہا نا کہ تکلم بھی معجزہ پروردگار تھا، کہا سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے سردار محمد جب گفتگو فرماتے تھے تو سرکار رسالت کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں باہر آتی تھی، نور کی شعائیں باہر آتی تھی۔ اور پھر علی مولا نے دو جملے کہے، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا معجزہ یہ تھا، توجہ فرمائیے گا، کہ اگر سنگریزے ہاتھوں پر آ جاتے، کلمہ پڑھنے لگ جاتے، اگر سید الانبیاء اپنی انگلیوں کو کھول دیتے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، کہ آپ کے لعاب مبارک سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی، مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ جملہ سنیے گا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ کے قطرے سفید موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو فرمائیے گا ہمارا مزاج کیسا ہے، ہماری طبیعت یہ ہے کہ نرم زمین پہ قدم رکھے تو نقش پا بن جاتا ہے، سخت زمین پہ قدم رکھے تو پاؤں کا نشان نہیں بنتا۔ علی مولا فرماتے ہیں اللہ نے سید الانبیاء کو وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ نرم زمین پر نقش پا نہیں ابھرتا تھا، اگر سخت زمین پر قدم رکھتے تو مصطفیٰ کے قدموں کا نشان بن جاتا تھا۔ پھر علی مولا نے آخری جملہ عربی کا کہا، علی مولا فرماتے ہیں کہ جب میں، توجہ فرمائیے گا، جب میں مہر نبوت کا سوار بنا اذن مصطفیٰ سے، جب مہر نبوت پہ، توجہ فرمائیے گا، جب مہر نبوت کا سوار بنا، علی مولا عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے گا، علی فرماتے ہیں کہ اگر مہر نبوت پیراہن مصطفیٰ میں، قیمتی جملہ ہے، پیراہن مصطفیٰ میں رہتی کائنات میں انقلاب نہیں آتا تھا، اگر سید الانبیاء اپنا پیراہن مبارک اگر ہٹا دیتے، غطا نورہ نور الشمس، سید امیر المومنین فرماتے اس مہر نبوت سے ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ سورج کو بھی ڈھانپ لیتا۔ علی فرماتے ہیں میں نے مہر نبوت پر لکھا ہوا دیکھا، سنیے گا، میں نے مہر نبوت پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توجہتا ہے سشیتا انکا منصور۔ علی فرماتے ہیں مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ مہر نبوت پر اللہ نے ضمانت دی تھی، توجہتا ہے سشیتا انکا منصور، میرے حبیب تم جس میدان میں بھی قدم رکھو گے میں اللہ ضمانت دیتا ہوں کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیتے رہو، جیتے رہو، توجہ فرمائیے گا۔ پھر علی مولا فرماتے ہیں میرے سردار محمد کی عظمت یہ تھی، جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے ہی دیکھ لیتے تھے، جیسے حالت بیداری میں سنتے تھے ایسے حالت خواب میں بھی سنیے گا سنتے تھے۔ اس لیے قرآن تمجید فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت والا کا۔ بے شک آدھا کیا 10 جملے عربی کے 10 اردو میں میلاد ہو جائے گا۔ اب سوچو اس پروردگار نے عالمین کی رحمت نبی کو بھیجا، سوچو سارے غور کرو، قیمتی ترین جملہ پڑھا، مرسل اعظم اور مرسل بھی اعظم، یعنی بھیجنے والا بھی عظیم آنے والا بھی باعظم۔ کرداس و قلم لیا
تمہیں تو بتائیں تو صحیح کہ وہ بھیجنے والا کس عظمت کا مالک ہے اور یہ آنے والا کس عظمت کا مالک ہے. بڑے ذوق سے سنا, بڑے بھی ذوق سے. آنے والا کس عظمت کا مالک ہے. اس نے 10 جملے لکھے, میں حیران ہوں. توجہ فرمائیے گا. کہتا ہے بھیجنے والا, کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے. میری ہمت اتنی تھی. اللہ غفور الرحیم, محمد رؤوف الرحیم ہے. وہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے. وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کا لال ہے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی توجہ عبادت ہے, توجہ فرمائیے گا, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے. میں جملہ دے لوں, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی یکتائی ہے, اس کی مصطفائی ہے. اللہ اکبر. میں پھر پڑھ دیتا ہوں 10 جملے میں نے مکمل کر کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے گا, وہ لکھنے والے نے کیا لکھا, کہا اللہ, توجہ فرمائیے گا, اللہ غفور الرحیم ہے, محمد رؤوف الرحیم ہے, اللہ رب ہے, یہ شاہ عرب ہے, وہ ذوالجلال ہے, یہ آمنہ کا, سنیے گا, یہ آمنہ کا لال ہے, وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. اس کی یکتائی ہے, اس کی مصطفائی ہے, اس کی ربوبیت ہے, اس کی نبوت ہے, اس کی عبادت ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کی بخشش ہے, اس کی سفارش ہے. وہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ دیتا رہے گا. اسے دینا آتا ہے, اسے دینا آتا ہے. اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے. جیتے رہو, میں چاہوں گا میں نفع کر دیتا ہوں. وہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, وہ دیتا رہے گا, یہ دیتا رہے گا. اس کا خزینہ بڑا ہے, اس کا سینہ بڑا ہے. وہ ہے, یہ ہے, یہ وہ نہیں, وہ یہ نہیں. جملے سنیے گا, توجہ فرمائیے گا. کہنے والے نے کتنا خوبصورت جملہ کہا, وہ راج والا ہے, یہ معراج والا ہے. وہ راج والا ہے, یہ معراج والا ہے. اس لیے وہ لکھنے والے نے لکھا کہ مصطفیٰ سے عقیدتوں کا, محبتوں کا اظہار کرتے ہو. چار مصرے سن لو, دعا دے دو. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا کہ مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو, بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. نہیں, جو میں نے پڑھا ذرا مصرے سنیے گا کہ مایوس گناہگار زمانے کو بتا دو, بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد. اور عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے, تم شام و سحر چوما کرو اسم محمد. اللہم صل علی محمد محمد. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہمارے جشن میلاد, جشن مسرت, جشن صادقین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم